ناظرین السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ مولانا عبداللہ قریشی کا جسد خاکی سپرد لحد، نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ جنوری میں بلدی انتخابات کے انعقاد کے لیے سرگرمیاں تیزی سے جاری، 15 دسمبر کے بعد اعلامیہ جاری ہونے کا امکان۔ مجالس مقامی کوٹے کے تحت کونسل انتخابات میں کانگریس صرف 5 نشستوں پر مقابلہ کرے گی۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں بیف فیسٹیول کے انعقاد کی اجازت دینے سے ہائی کورٹ کا انکار۔ اور نامپلی مارکیٹ میں دن دہاڑے ایک مکان سے طلائی زیورات کا سرقہ، سارقین کے حوصلے بلند۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ عالمی شہریت یافتہ قاری قرآن اور خطیب مکہ مسجد مولانا حافظ محمد عبداللہ قریشی الازہری کے جسد خاکی کو ہزاروں افراد کی موجودگی میں سپرد لحد کیا گیا۔ بعد نماز ظہر مکہ مسجد میں مولانا قاری عبدالعلیم قریشی امام و خطیب مسجد چوک نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مولانا مفتی محمد عظیم الدین مفتی جامع نظامیہ نے رقت انگیز دعا کی۔ تدفین نقشبندی چمن مصری گنج میں عمل میں آئی۔ نماز جنازہ کے موقع پر مکہ مسجد کا وسیع و عریض احاطہ تنگ دامنی کا شکوہ کر رہا تھا۔ جلوس جنازہ لاڑ بازار فتح دروازہ سے ہوتا ہوا مصری گنج پہنچا۔ نماز جنازہ اور تدفین کے موقع پر شہر کے تقریباً تمام مشائخ، علماء، عمائدین، سیاسی قائدین، جامع نظامیہ کے اساتذہ اور طلباء کے علاوہ مولانا کے شاگردوں اور عوام کی کثیر تعداد شریک تھی۔
کانگریس مقابلہ نہیں کرے گی۔ کھمم میں سی پی آئی کی تائید کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میڈیا سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے صدر پی سی سی اتم کمار ریڈی نے بتایا کہ امیدواروں کے انتخاب کی ذمہ داری ڈی سی سی کو دی گئی تھی، لیکن کریم نگر، ورنگل اور عادل آباد سے کسی امیدوار کے بارے میں تجویز نہیں آئی، اسی لیے صرف 5 پر ہی مقابلے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف ٹی آر ایس، تلگو دیشم اور کانگریس کے امیدواروں نے سنگاریڈی کلکٹر آفس میں کونسل کی نشستوں کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ مذکورہ پارٹیوں کے امیدواروں نے کلکٹر آفس سنگاریڈی پہنچ کر ریٹرننگ آفیسر و ضلع جوائنٹ کلکٹر وینکٹ رام ریڈی کے پاس پرچہ نامزدگی داخل کیے۔ اس موقع پر ریاستی وزیر آبپاشی ہریش راؤ نے میڈیا سے بات کرتے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی فلاح و بہبود اور ترقیاتی اسکیموں سے متاثر ہو کر حلقہ ورنگل کے عوام نے مختلف سیاسی پارٹیوں کے گمراہ کن پروپیگنڈے کے متاثر ہوئے بغیر ٹی آر ایس کے امیدوار کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اسی طرح نامزدگی داخل کرنے والے ٹی آر ایس کے امیدوار کی کامیابی بھی یقینی ہے۔ ریاستی وزیر چندو لال اجمیرا نے مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے قبائلی بہبود کے مسائل کا جائزہ لیا۔ ریاستی وزیر نے بتایا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد قبائلی آبادی میں اضافہ ہوا ہے، اس لیے محکمے کے عہدیداروں کو تیزی سے کام کرنا چاہیے۔ محکمہ قبائلی بہبود کے سیکریٹری سومیش کمار نے بتایا کہ قبائلیوں کی بہبود کے لیے کیے جا رہے اقدامات کی پیش رفت پر جاریہ ماہ کے آخر تک رپورٹ دینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ریاستی وزیر ہریش راؤ نے چہارشنبے کو بوئن پلی مارکیٹ یارڈ میں حمالوں کے آرام کے لیے تعمیر کی گئی عمارت اور ترکاریوں کے اسٹوریج کے لیے بھی تعمیر کردہ عمارت کا افتتاح انجام دیا۔ ان دونوں عمارتوں کی تعمیر پر 2,50,00,000 روپے کے مصارف آئے ہیں۔ اس موقع پر ہریش راؤ نے کہا کہ مارکیٹ یارڈ میں کام کرنے والے حمالوں کو بھی 2 کمروں والے مکانات فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ پٹن چیرو میں 15 ایکڑ پر پیاز کی مارکیٹ قائم کی جائے گی۔ ہر مارکیٹ یارڈ میں ابتدائی طبی مرکز کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ ہریش راؤ نے یہ بھی کہا کہ حمالوں کو 2 لاکھ روپے کا انشورنس بھی فراہم کیا جائے گا۔ تلنگانہ کانگریس کی طرف سے نیلور اور چنئی میں بارش سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے گریٹر حیدرآباد کانگریس کی طرف سے ایبٹ سے ایک ریلی نکالی گئی۔ صدر پی سی سی اتم کمار ریڈی، صدر سٹی کانگریس ڈی ناگیندر کے علاوہ اسمبلی میں اپوزیشن کے لیڈر جانا ریڈی نے بھی اس ریلی میں شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے کہا کہ بارش متاثرین کی مدد کے لیے بلینکٹس اور دیگر ضروری سامان روانہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے نیشنل ہیرالڈ معاملے میں این ڈی اے حکومت کے رویے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اتم کمار ریڈی نے کہا کہ انتقامی کارروائی کے طور پر صدر کانگریس سونیا گاندھی اور نائب صدر راہل گاندھی کو جھوٹے مقدموں میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کانگریسی کارکنوں اور قائدین کو متحد ہو کر کام کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ تلنگانہ عوام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ سونیا گاندھی کی وجہ سے ہی تلنگانہ ریاست کی تشکیل عمل میں آئی ہے۔ کیا متاثرین کی امداد کے نام پر کسی کو لوٹا جا سکتا ہے؟ کیا یہ کار خیر ہے؟ یہ سوال ترک بازار کے تاجرین نے کیا اور الزام لگایا کہ کانگریس کے بعض قائدین نے چنئی کی بارش کے متاثرین کی امداد کے لیے نکالی گئی ریلی کے دوران غنڈہ گردی کرتے ہوئے دکانات سے زبردستی سامان اٹھا لیا۔ تاجرین نے کہا کہ کانگریس پارٹی اقتدار سے محرومی کے بعد بھی عوام کو لوٹ رہی ہے۔ تاجرین نے کانگریسی قائدین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں پولیس میں شکایت کی جائے گی۔ متاثرہ تاجر نے بتایا کہ اگر چنئی سے اتنی ہمدردی ہے تو 10 سالہ دور اقتدار میں کانگریسی قائدین نے جو کمایا ہے اس رقم سے انہیں عطیہ دینا چاہیے، نہ کہ عوام سے زبردستی رقم اور سامان حاصل کرنا چاہیے۔
رکن اسمبلی چندران گوٹا و قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے بلدی حلقہ للیتا باغ میں کروڑوں روپیوں کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ سابق رکن بلدیہ یوسف نقشبندی، مقامی مجلسی ذمہ داروں، ابتدائی صدور و معتمدین اور چندران گٹے کے سابقہ اراکین بلدیہ کے ہمراہ اکبر اویسی نے مجلس کی تجاویز و نمائندگیوں پر حکومت سے منظور کروائے گئے تقریباً 32 کروڑ 57 لاکھ روپیوں کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ انہوں نے ہزاروں محبان مجلس کے ہمراہ اکبر اویسی نے للیتا باغ ڈویژن کے مختلف محلہ جات کا دورہ کیا۔ عوام کی کثیر تعداد نے قائد مجلس کا پرجوش خیر مقدم کیا اور جگہ جگہ ان کی گلپوشی کی گئی۔ حیدرآباد ہائی کورٹ نے عثمانیہ یونیورسٹی میں بیف فیسٹیول کے انعقاد کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ عدالت نے بیف فیسٹیول کے انعقاد سے متعلق سٹی سول کورٹ کے فیصلے میں مداخلت سے بھی انکار کر دیا۔ حکومت کی طرف سے بتایا گیا کہ امن و قانون کی برقراری کے لیے ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہائی کورٹ نے پولیس کو ہدایت دی کہ یونیورسٹی کیمپس میں امن کی برقراری کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ واضح ہے کہ سٹی سول کورٹ نے 20 دسمبر تک یونیورسٹی کیمپس میں کسی بھی طرح کے فیسٹیول کے انعقاد پر پابند عثمانیہ یونیورسٹی کے بعض طلباء گروپوں کی طرف سے 10 دسمبر کو بیف فیسٹیول منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ عدالت نے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دی ہے۔ دوسری طرف عثمانیہ یونیورسٹی میں بیف فیسٹیول کے خلاف اے بی وی کارکنوں کی طرف سے ریلی نکالنے کی کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا۔ اے بی وی پی کارکن مجوزہ بیف فیسٹیول کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پولیس نے انہیں روک دیا۔ اس موقع پر احتجاجی طلباء اور پولیس کے درمیان بحث و تکرار دیکھی گئی۔ بعد میں پولیس نے اے بی وی پی کارکنوں کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ تلنگانہ دال ملرز اور ٹریڈ فیڈریشن نے تیقن دیا ہے کہ تور کی دال 135 روپے فی کلو سبسڈی مراکز پر فراہم کی جائے گی۔ فیڈریشن کے صدر این مدھوسودن نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر جمعرات سے تمام 135 مراکز پر عوام کے لیے دال دستیاب رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ بعض مراکز کو عملہ نہ ہونے کی وجہ سے بند کیا گیا تھا، لیکن انہیں دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ وائیسآر کانگریس پارٹی کے رکن اسمبلی سریکانت ریڈی نے کہا کہ وائیسآر پارٹی کے قائدین شراب کے کاروبار سے دوری اختیار کر لیں۔
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी सदर जगन मोहन रेड्डी ने मुकम्मल शराबबंदी का आवाम से वादा किया है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी उस पर अमल करें और शराबबंदी पर मुकम्मल पाबंदी के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। तेलंगाना तेलुगु देशम ने शहर में तरकारियों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एरम मंजिल में वाक़े महकमे सिविल सप्लाईज के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। इस मौके पर तेलुगु देशम के सिटी सदर गोपीनाथ ने कहा कि रियासत में तरकारी की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो रहा है, लेकिन तेलंगाना हुकूमत इस सिलसिले में इक़दामात से कासिर हैं। एहतजाजियों और कायदीन की तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। इस मौके पर धक्कम-पेल के मनाजिर भी देखे गए। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। चंचलगुड़ा जेल में सेरोजा एनुअल स्पोर्ट्स मीट प्रोग्राम का आगाज हुआ, जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन एंड करक्शनल सर्विसेज विनय कुमार सिंह ने शिरकत की। डीजीपी तेलंगाना स्टेट अनुराग शर्मा ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजारत दाखिला राजीव त्रिवेदी एजाजी मेहमान थे। विनय कुमार ने अपने खिताब में तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम बड़े जोश खरोश से मनाया जा रहा है, जिससे खेलों में हिस्सा लेने वाले कैदियों के हौसले बुलंद होंगे। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ कैदियों को जहनी दबाव से राहत मिलती है, बल्कि फिटनेस भी बरकरार रहता है। आंध्र प्रदेश, संयुक्त आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जेल शाखा के इतिहास में ये क्रीड़ा समारोह हम लोगों ने पिछली बार शुरू किया था। ये द्वितीय क्रीड़ा समारोह है। हम लोग प्रिजनर्स के लिए, कैदी के लिए भी क्रीड़ा समारोह का आयोजन करते हैं। इस तरह से खेल से फिजिकल फिटनेस, लोगों के मन में एक डिप्रेशन रहता है, प्रिजनर्स के मन में, प्रिजनर्स स्टाफ के मन में वो खत्म होता है। ये विभाग के प्रति, शाखा के प्रति एक लॉयल्टी उत्पन्न होता है, काम करने में उत्साह होता है। तो इस तरह से इस क्रीड़ा समारोह का 3 दिन प्रोग्राम चलेगा और काफ़ी लोग जोर शोर से इसमें लगे हुए हैं। अधिकारी और उनके परिवार वाले भी, बहुत लोगों में उत्साह है और अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। इसके द्वारा जेल के जो कैदी हैं उनके मन में भी उत्साह आ रहा है और उनमें भी परिवर्तन हो रहा है। और इस तरह से हम लोगों ने जनवरी में एक और अनाउंस किया है आज की साइकिल मैराथन स्टार्ट होंगे, फाइट पॉल्यूशन एंड फाइट क्राइम। ट्रैफिक चैलेंज से जुड़े तनाज़ात की यकसुई के लिए चारशंबे से लोक अदालत का आगाज हुआ। लोक अदालत में चालान की यकसुई के लिए अफराद को उलझन से दो चार देखा गया। बाज़ अफराद का कहना था कि निस्फ चालान अदा करने की इत्तला दी गई थी, लेकिन बाज़ काउंटर्स पर पूरा चालान वसूल किया गया है। इस सिलसिले में जब डीसीपी ट्रैफिक रंगनाथ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अक़ल तरीन चालान 500 रुपये मुकर्रर है, लेकिन इस सिलसिले में और भी शिकायत मौसूल हुई हैं। रंगनाथ ने बताया कि अगर लोक अदालत का रद्द-ए-अमल अच्छा रहा तो उससे जुमे तक तोसी दी जाएगी। जुमेरात को भी गोशा महल स्टेडियम में लोक अदालत जारी रहेगी। गाड़ी पे नाम पे ये चालान्स है और ये ड्रिंक एंड ड्राइव में जिस लोग इन्वॉल्व है उन लोगों के लिए ये लोक अदालत चल रहा है। तो ये प्रोसेस तो पहले पुलिस स्टेशन को जाना है, जाके वहाँ रजिस्टर होने के बाद उन लोगों पे ये चार्जशीट एक फाइल होता और फाइल होने के बाद यहाँ लेके आते हैं उन लोगों को आगे काली फाइन, मतलब ये इम्प्रिजनमेंट नहीं रहते यहाँ पे और काली फाइन से लगा के उसको क्लोज कर देंगे। जिस गाड़ी पे चालान्स है और जो लोग इसमें ड्रिंक एंड ड्राइव में इन्वॉल्व है उन लोगों पे हम ये वन टाइम सेटलमेंट जैसा कर रहे हैं। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ नामपल्ली मार्केट में दिन दहाड़े एक मकान से 23 तोले के तिलाई जेवरात का सरखा कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मकान मालिक और उनकी अहलिया मुलाजमत के लिए गए हुए थे। दोपहर जब वो मकान पहुंचे तो अलमारी से तिलाई जेवरात और 5000 रुपये नकद रकम का सरखा कर लिया गया। मुतासरा खानदान ने फौरी पुलिस को इत्तला दी। हबीबनगर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। इब्राहीमपट्टनम के GNI इंजीनियरिंग कॉलेज का एक तालिब इल्म मोटरसाइकिलों के टकरा जाने से हलाक हो गया।
چہارشنبے کے دن دوپہر کے اوقات میں پیش آئے حادثے میں 2 موٹر سائیکلوں کی ٹکر سے جی سینک سوریا برسر موقع ہلاک ہو گیا، جبکہ 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ میرپیٹ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا ہے۔ زخمی افراد کا گاندھی ہاسپٹل میں علاج جاری ہے۔ بنجارہ ہلز پولیس نے کالا جادو کرنے کے شبہ میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق فوزیہ بیگم نامی خاتون نے پولیس سے شکایت کی کہ نصیر علی نامی شخص نے ان پر کالا جادو کرتے ہوئے 3 سال قبل 2000 گز زمین ان سے کم قیمت پر خریدی تھی۔ نصیر الدین نے یہ اراضی کسی اور کو فروخت کر دی۔ فوزیہ بیگم نے پولیس میں شکایت درج کرائی کہ ان پر کالا جادو کرتے ہوئے نصیر علی نے یہ زمین ہڑپ لی۔ پولیس نے فوزیہ بیگم کی شکایت پر دفعہ 420 431 کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے نصیر علی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترمل گری پولیس نے ایک عادی سارق کو گرفتار کیا ہے۔ اے سی پی گنیش ریڈی نے بتایا کہ سارق کرشنا موہن پولیس کو شدت سے مطلوب تھا۔ وہ ایس آر نگر، بیگم پیٹ، بوئن پلی، جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن کے حدود کے علاوہ دوسرے پولیس اسٹیشن حدود میں بھی زائد از 20 مقدمات میں ملوث ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جیل کی سزا بھی کاٹ چکا ہے، لیکن جیل سے چھوٹنے کے بعد پھر سے سرقے کی وارداتیں انجام دینی شروع کی۔ پولیس نے گرفتار شدہ کے قبضے سے 40 لیپ ٹاپس اور 4 تولے کے طلائی زیورات برآمد کر لیے ہیں۔ اسے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ مولانا عبداللہ قریشی کا جسد خاکی سپرد لحد، نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ جنوری میں بلدی انتخابات کے انعقاد کے لیے سرگرمیاں تیزی سے جاری، 15 دسمبر کے بعد اعلامیہ جاری ہونے کا امکان۔ مجالس مقامی کوٹے کے تحت کونسل انتخابات میں کانگریس صرف 5 نشستوں پر مقابلہ کرے گی۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں بیف فیسٹیول کے انعقاد کی اجازت دینے سے ہائی کورٹ کا انکار۔ اور نامپلی مارکیٹ میں دن دہاڑ ایک مکان سے طلائی زیورات کا سرقہ، سارقین کے حوصلے بلند۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔